السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام اینڈ فلسفی۔ سن 16 ہجری بمطابق 640 عیسوی یہ وہ سال ہے جس میں مسلمان حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اہل مصر سے برسر پیکار تھے۔ اس دور میں مصر رومیوں کی دسترس میں تھا۔ مصر میں زیادہ قبطی عیسائی آباد تھے۔ اس وقت عیسائیت متعدد فرقوں میں بڑھ چکی تھی۔ اس فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کیسر روم ہراکل نے اپنی ہی تیار کردہ عیسائیت کو سرکاری سطح پر پوری سلطنت میں رائج کر دیا، لیکن قبطیوں نے اس کی عیسائیت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے ہراکل نے ایک کیرس نامی شخص کو اسقف اعظم بنا کر حکم دیا کہ جو شخص اس کی عیسائیت کو نہ مانے اسے طاقت کے زور پر آمادہ کیا جائے، مگر قبطیوں نے کیرس کے ظلم و ستم کے باوجود اپنی ہی عیسائیت کو ترجیح دی۔ نتیجتاً قبطیوں کی حیثیت غلاموں کی سی ہو گئی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے گمسان کی جنگ کے بعد ایک بابلیون نامی قلعہ فتح کر لیا۔ اس شہر میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت قبطیوں پر مشتمل تھی۔ مسلمان بابلیون کے نظم و نسق کو بحال کر رہے تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص زار و قطار روتا ہوا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر یہ التجا کرنے لگا کہ میری پوتی 2 دنوں سے لاپتہ ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسے تسلی دی اور لڑکی کو تلاش کرنے کا وعدہ کر کے اسے احترام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پولیس افسر جوزف کو اپنے پاس طلب کر کے سخت ہدایات جاری کیں کہ فوراً اس لڑکی کو تلاش کر کے اس بوڑھے تک پہنچایا جائے۔ جواب میں جوزف نے عجیب و غریب کہانی سنا ڈالی۔ وہ کہنے لگا کہ اس شہر سے کچھ دور ایک سرابیون نام کی قوم غاروں میں آباد ہے جو ایبیس نامی ایک بت کی عبادت کرتی ہے۔ ان کی ایک روایت یہ ہے کہ وہ ہر 3 سال کے بعد ایک کم سن لڑکی کو اغوا کر کے ذبح کر دیتے ہیں۔ ہراکل نے سالکوس نامی ایک جرنیل کی قیادت میں چند فوجیوں کو اس قوم کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی واپس نہ آ سکا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکی کو انہوں نے ہی اغوا کیا ہے، لیکن میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ ان پر اسرار غاروں میں نہ جائیں۔ ہراکل کا ماننا ہے کہ اس کے ہاتھ سے مصر اور شام سرابیون پر یلغار کرنے کی وجہ سے نکلے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ کہا کہ وہ اپنے ساتھ 10 مجاہدین لے کر ان غاروں کی طرف چلا جائے اور لڑکی کو بازیافت کروا کر اس بوڑھے کے سپرد کر دیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے 10 مجاہدین منتخب کیے اور 2 مزید آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا جو ان غاروں سے واقف تھے۔ مجاہدین رات کی تاریکی میں غار میں داخل ہوئے۔ وہاں بڑا ہی ہولناک منظر تھا۔ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی چھتیں، انسانی چیخوں کی طرح چمگادڑوں کی آوازیں اور رینگتے ہوئے حشرات الارض دنوں پر دہشت طاری کر رہے تھے۔ اسی غار میں ایک حال نما کمرہ تھا۔ وہاں چھوٹا سا چبوترا تھا جس پر کچھ بت رکھے گئے تھے۔ معلوم ہوتا تھا جیسے یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یکا یک اوپر سے ایک تیر آیا جو ایک مصری کی گردن کے پار ہو گیا۔ حضرت زبیر بن عوام نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے ایک مجاہد کو اوپر کی طرف بھیجا۔ کچھ ہی دیر بعد اوپر سے تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایک شخص اپنی پیٹھ میں گھسے ہوئے خنجر کے ساتھ نیچے کی طرف گرا۔ ابھی اس کی سانس چل رہی تھی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ وہ بولا کہ نہیں بتاؤں گا۔ قبل اس کے کہ مجاہدین اس سے کوئی اور سوال کرتے، موت اپنا کام مکمل کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس مجاہد کی لاش بھی اوپر سے لڑکتی ہوئی گر پڑی۔ اسی اثناء میں ایک بھاری بھرکم آواز نے مجاہدین کو خاموش کر دیا۔ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہارے مذہب اور سلطنت کو تار تار کر دیا جائے گا۔ ایک مجاہد نے کہا، جو بھی ہو سامنے آ کر بات کرو۔ ہم اس دنیا سے ماورا ایک ایسے جہان سے مخاطب ہیں جسے تم اپنے چشم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ پھر آہستہ آہستہ خاموشی نے اس آواز کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ تمام مجاہدین اوپر کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں ایک قدرے خوشنما کمرہ تھا جس میں ایک بوڑھا شخص اپنے 4 حواریوں کے ساتھ جلتی ہوئی مشعل کی روشنی میں دکھائی دیکھ رہا تھا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس کمرے میں داخل ہو کر پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ بوڑھے نے کہا، اگر زندگی چاہتے ہو
تو چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ زبیر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بوڑھے راہب نے اپنے حواریوں کو ایک خاص اشارہ کیا جس پر وہ اپنے ہاتھوں میں تلواریں لیے زبیر بن عوام پر جھپٹ پڑے۔ اسی وقت تمام مجاہدین کمرے میں داخل ہو گئے اور ایک چھوٹی سی جنگ شروع ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان چاروں حواریوں کی خون میں لتھڑی ہوئی لاشیں زمین پہ پڑی تھیں۔ زبیر نے اس راہب سے پوچھا کہ تم کیوں اس باطل مذہب کی پیروی کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، ابلیس کی قسم، یہ مذہب باطل نہیں ہے۔ میں یہاں 90 سال سے عبادت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اگر تم نے میرے ساتھیوں کو مار ہی دیا ہے تو مجھے بھی قتل کر دو، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ زبیر نے پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس راہب نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ مجاہدین نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں اس لڑکی کو ایک بچھڑے کے ساتھ پایا جو وہاں اس کے قریب ہی بندھا ہوا تھا۔ جب مجاہدین لڑکی کو باہر لے کر آئے تو دیکھا کہ وہ راہب اپنے سینے میں خنجر اتار کر خود کو موت کی تحویل میں دے چکا تھا۔ مجاہدین نے لڑکی کو اس بوڑھے تک پہنچا دیا۔ وہ بوڑھا شہر کی گلیوں میں جا کر دیوانہ وار یہ صدائیں لگاتا رہا، لوگو مبارک ہو، تمہیں رومیوں کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی ہے۔ مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر میری پوتی کو بچایا ہے۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اور اس طرح کے ہزاروں واقعات اسلام پر تنقید کرنے والوں کا منہ کالا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، یہ واقعہ تاریخ طبری اور ایک اطالوی مورخ رونا لدینی کی تحریروں میں موجود ہے۔ اس ویڈیو کو آپ کے لیے ترتیب دیا اور پڑھا ضیاء الرحمن نے، اور یہ تحریر مبشر نور کی تھی۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ شکریہ۔